سبھی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے میر تقی میر کی عشقیہ مثنوی دریائے عشق کا خلاصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے نیٹ، سیٹ، ریٹ اور پی ایچ ڈی اور پی جی ٹی کے نصاب میں شامل ہے۔ امید ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور بہت سے ناظرین نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، عذرائے کرم سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والا نشان پش کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو آنے کا اشارہ فوراً مل جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں میر تقی میر کی یہ مثنوی دریائے عشق۔ خدائے سخن میر تقی میر نے تمام اصناف سخن پر طبع آزمائی کی ہے۔ غزل گوئی میں ان کی شہرت اور مقبولیت اہم مقام رکھتی ہے۔ میر نے غزل گوئی کے علاوہ مثنوی نگاری میں بھی بڑا کمال حاصل کیا۔ انہوں نے زیادہ مثنویاں نہیں لکھیں، لیکن ان کی چند مثنویاں بے حد مقبول ہیں۔ میر کی کامیاب مثنویوں میں سے عشقیہ مثنویوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ میر نے اپنی زندگی میں کل 9 عشقیہ مثنویاں لکھی ہیں، جن میں عشقیہ واقعات کا انہوں نے اپنی مثنویوں میں خوب ذکر کیا ہے۔ یہ مثنویاں ان کی جوانی سے متعلق معلوم ہوتی ہیں۔ ان مثنویوں میں عشق کے بارے میں جو خیالات ابتدا میں پیش کیے گئے ہیں وہ اس دور کے عام زندگی اور افکار و اقدار اور تصور کے گہرے اثرات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ خود میر کے والد بھی ہمیشہ میر کو نصیحت کرتے رہے کہ بیٹا، عشق اختیار کرو، عشق ہی اس کا کارخانہ ہستی کو چلانے والا ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو نظام عالم نہ ہوتا۔ میر پر اس نصیحت کا گہرا اثر پڑا اور انہوں نے اپنے دل کا خمیر عشق سے تیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میر کی مثنویوں میں عشق کا ایک مخصوص نظریہ ملتا ہے۔ مثنوی دریائے عشق میں میر نے اپنا تصور عشق نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔ اس مثنوی میں ابتدائی اشعار پڑھنے کے بعد یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ساری کائنات عشق کے محور پر گھوم رہی ہے۔ اس مثنوی میں میر نے جذبات نگاری سے بھی کام لیا ہے اور عشق و محبت کے جذبات کی فطری عکاسی کی ہے۔ میر نے اس مثنوی میں اپنے دور کی تہذیب اور لکھنوی معاشرت اور حسن و عشق کے جذبات قصے کی شکل میں پیش کیے ہیں۔ مثنوی کے مطالعے سے ان کے نظریہ عشق کی بھی توثیق ہوتی ہے۔ دریائے عشق میر تقی میر کی ایک اہم مثنوی ہے، جس میں میر نے اپنے جذبات عشق اس مثنوی کے مزاج میں شامل کر دیے ہیں۔ دریائے عشق کے قصے میں کوئی فوق فطری عناصر نہیں ہیں۔ اس مثنوی میں میر نے ابتدا میں عشق کے تصور کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ دریائے عشق میر نے ایک عاشق مزاج نوجوان کا تعارف کچھ اس طرح کرایا ہے۔ نوجوان عاشق ایک دن وہ باغ کی سیر کو جاتا ہے تو اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑتی ہے جو کھڑکی سے جھانک رہی تھی، اور وہ اس لڑکی کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو گیا۔ اس عشق نے نوجوان کو دیوانہ بنا دیا اور وہ نوجوان محبوب کے دروازے پر مرنے کے ارادے سے آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دن بعد اس کے عشق کا چرچا عام ہونے لگا۔ بدنامی کے ڈر سے لڑکی والوں نے اس نوجوان کو دیوانہ مشہور کر دیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس عشق کا چرچا عام ہونے لگا۔ لڑکی کے گھر والوں نے یہ طے کیا کہ لڑکی کو دایا
کہ ہاتھ دریا پار عزیزوں کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ عزت تھوڑی بچ جائے۔ جب وہ لڑکی پالکی میں بیٹھ کر گھر سے نکلی تو یہ نوجوان عاشق بھی اس کے ساتھ بازاری کرتے ہوئے نکل پڑا۔ پالکی دریا کے پاس پہنچی اور تینوں کشتی میں سوار ہوئے۔ بیچ دریا پہنچنے کے بعد دایا نے جان بوجھ کر لڑکی کی جوتی دریا میں پھینک دی، یعنی محبوبہ کی جوتی اس دایا نے جان بوجھ کر پھینک دی اور کہا، یہ افسوس کی بات ہے کہ تیرے محبوب کی جوتی موج دریا میں ہم آغوش ہو اور تو اسے واپس نہ لائے۔ یہ دایا کہہ رہی ہے اس سے، لڑکے سے، واپس نہ لائے۔ دایا کی یہ بات سن کر وہ نوجوان دریا میں کود پڑا اور ڈوب گیا۔ لڑکے کے ڈوبنے پر یہ شعر ملاحظہ ہو: سن کے یہ حرف دایا مکار، دل سے اس کے گیا شکیب قرار۔ میر کہتے ہیں کہ دایا بہت مکار اور فریبی دھوکے باز نکلی۔ دایا کی یہ باتیں سن کر اس کے دل کو کسی طرح صبر و قرار نہ رہا اور اس کی باتیں سن کر بے چین ہو گیا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ لڑکی وہاں سے واپس آنے لگی، یعنی اپنے رشتہ داروں سے واپس آنے لگی۔ دایا اور لڑکی کشتی میں سوار ہو گئے۔ لڑکی نے کہا، جب وہ جگہ آئے جہاں میرا عاشق نوجوان ڈوبا تھا تو مجھے بتانا کہ میں بھی دیکھوں کہ کس جگہ ڈوبا تھا۔ جب کشتی دریا میں پہنچی تو دایا نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں تیرے محبوب نے جان دی تھی۔ لڑکی نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی۔ گھر والوں نے لڑکی کے لیے جال ڈلوا دیا تو دیکھا کہ وہ لڑکی اور نوجوان دونوں مردہ حالت میں ایک دوسرے سے پیوست حال میں دریا سے نکالے گئے۔ انہیں الگ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکام رہے۔ لڑکی کے ڈوبنے پر شاعر نے سچی محبت کا اظہار اس طرح کیا ہے کہ حرف زن یوں ہوئی کہ اے دایا یاں گرا تھا کہاں وہ کم مایا، یعنی جس وقت لڑکی نے دایا سے پوچھا تھا کہ میرا محبوب کس جگہ ڈوبا تھا، جب وہ جگہ آئے تو مجھے بتانا۔ جیسے ہی وہ جگہ آئی تو دایا نے بتایا، یہ وہی جگہ ہے جہاں تیرا عاشق ڈوبا تھا۔ یہ سن کر لڑکی نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی اور موجوں میں ہم بغل ہو گئی۔ یہ تھا دوستو دریائے عشق کا خلاصہ۔ امید ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی نئے ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔